نیند میں تھی۔ آریان کو دیکھ کر اڑ ہی چکی تھی۔ کافی بنانے کے لیے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اب آریان لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گیا اور مشال کو دیکھنے لگا جو کافی بنانے میں مصروف تھی۔ مشال کافی بنا کر آریان کی طرف آئی جو اب موبائل میں متوجہ تھا۔ کافی۔ مشال نے کافی آگے بڑھائی۔ آریان نے کافی کا کپ تھام کر مسکراتے ہوئے تھینکس کہا۔ یور ویلکم، بڑی فخریہ انداز میں کہتی مشال پانی لے کر سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ اس کے اس انداز پر آریان سوچ میں پڑ گیا، پھر مسکراتے ہوئے سر جھٹک کر کافی پینے لگا۔ سب ٹیبل پر ناشتہ کر رہے تھے کہ آریان نیچے آیا۔ السلام علیکم، کرسی کو کھسکا کر بیٹھ گیا۔ آریان بیٹا، خیریت ہے؟ اتنی دیر سے اٹھے ہو آج؟ اسما نے پوچھا۔ جی خالہ، وہ بس رات کو تھکن محسوس ہو رہی تھی تو کچن میں کافی بنانے کے لیے آ گیا تھا۔ آریان نے خالہ کو وضاحت دینا چاہی۔ بیٹا تو تم کسی سے کہہ دیتے، تمہیں کیا بھلا چیزوں کا پتہ؟ کہ اچانک خالہ بول پڑی۔ نہیں خالہ، میں کچھ ڈھونڈتا کہ اتنے میں مشال آ گئی تھی تو اس نے بنا کر دے دی۔ آریان نے اپنی بات مکمل کی۔ اوہ اچھا، اسما نے یہ سن کر سکھ کا سانس لیا۔ مشال، تم اتنی رات کو نیچے کیسے آ گئی؟ علیزہ مشال پر نظریں جمائے پوچھنے لگی۔ مجھے پیاس لگی تھی تو نیچے آ گئی، مشال نے جواب دیا۔ آریان بھائی، یو آر لکی کہ مشال آپی نے آپ کو کافی بنا کر دے دی، ورنہ تو وہ جاگ بھی رہی ہوں تو کسی کو بنا کر نہ دیں، مشال کو چھیڑنے کے لیے رمشا نے کہا، جس پر مشال اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ چکی تھی، جیسے اعلان کر رہی ہو کہ تم بچو مجھ سے۔ سب میں ایک ہنسی گونجی۔ مہندی کا وقت آ پہنچا۔ ہر طرف خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے۔ دلہن کو تیار کیا جا رہا تھا۔ مشال اور رمشا تیار ہو رہی تھی۔ اشنا بھی ان کے ساتھ تھی۔ جہاں زیب کی بہن فاریہ بھی آ چکی تھی۔ سب مہمان آہستہ آہستہ آتے جا رہے تھے۔ آریان بھی اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ فاریہ کا ایک بڑا بیٹا رامش اور دو بیٹیاں عائشہ اور شیزا سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اسما، مشال بیٹی نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ؟ فاریہ نے پوچھا۔ آپا بچیاں تیار ہو رہی ہیں، جاؤ عائشہ اور شیزا دیکھ کر آؤ کتنی دیر ہے۔ وہ دونوں اسما کے کہنے پر چلی گئی۔ آریان زینے اتر کر نیچے آ رہا تھا اور گلے میں باریک رنگ دار دوپٹہ لپیٹے ہوئے خاصا خوبصورت لگ رہا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھے سب لوگوں سے ملا اور رامش سے مصافحہ کر کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ رمشا سیڑھیوں سے اترتی نظر آئی، اس کے ساتھ عائشہ اور شیزا بھی تھی۔ رمشا اپنی پھپھو سے ملی اور رامش سے بھی۔ ہماری بیٹی تو ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ بیٹا مشال نہیں آئی اب تک؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے رمشا سے کہا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے مشی آپی، اتنی جلدی تیار نہیں ہوتی، رمشا نے جواب دیا۔ ہاں یہ تو ہے، فاریہ ہنسی۔ آریان اب موبائل میں متوجہ تھا مگر ان کی باتیں سن رہا تھا۔ چلو میں علیزہ سے مل لاتی ہوں۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد فاریہ بولی، میں بھی چلتی ہوں۔ اسما بھی فاریہ کے ساتھ چل پڑی۔ سعدیہ باہر مہمانوں میں مصروف تھی۔ رمشا بھی کزنز کے ساتھ باہر مہمانوں سے ملنے چلی گئی۔ رامش اور آریان لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ آریان کو کچھ یاد آیا تو سیڑھیاں چڑھ کے جانے لگا کہ اچانک اس کا ٹکراؤ کسی سے ہوا۔ اس نے سنبھل کر آنے والے کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ مشال تھی، جو جامنی رنگ کا لہنگا، اوپر مہندی رنگ کی قمیض جس پر کونے گوٹے کا خوبصورت کام تھا اور بازو کوہنیوں سے اوپر تھے، اور گلے میں لال رنگ کا دوپٹہ تھا جس کے کناروں پہ گولڈن رنگ کی لیس تھی۔ کافی خوبصورت لگ رہی تھی، گویا قیامت ڈھا رہی ہو کہ دیکھنے والا نظر نہ ہٹا سکے۔ اور آریان کا بھی یہی حال تھا۔ سوری میں نے دیکھا نہیں۔ آریان نے بمشکل اس سے نظریں ہٹا کر معذرت کی۔ مشال بھی آریان کو ایسے ہی دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، مشال کہتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے چلی آئی اور آریان مسکراتا ہوا اوپر چلا گیا۔ مشال لاؤنج میں پہنچی تو وہاں رامش کو صوفے پر بیٹھے پایا۔ اتنی دیر میں اس کے کانوں میں آواز آئی، ماشاءاللہ، میری بیٹی تو پریوں سے بھی حسین لگ رہی ہے۔ مشال نے مڑ کر دیکھا تو خوشی سے پھپھو سے ملی، جس پر رامش نے نظر اٹھا کر مشال کو دیکھا۔ اتنی ہی دیر میں علیزہ کو لایا گیا۔ سب لڑکیاں اسے لے کر آ رہی تھیں اور پھولوں سے سجی سیج پر بٹھایا گیا۔ مشال اور نشا ایک ہی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نشا کی نظر آریان پر پڑی۔ یار وہی ہے نا تمہارا کزن جو باہر سے آیا ہے، کیا غضب ڈھا رہا ہے؟ نشا آریان کو دیکھتی ہوئی بولی۔ مشال نے نشائی نظروں کا تعاقب کیا تو اس کی نظر آریان پر پڑی۔ ہاں وہی ہے، مشال سیدھی ہو کر بولی۔ اس پر تو کوئی بھی فدا ہو جائے گی، اس کی شادی تو نہیں ہونے والی۔
نشا تجسس کے مارے پوچھنے لگی۔ تم ہو جاؤ پھر فدا، میرا نہیں خیال، کیونکہ ابھی تک کوئی ذکر نہیں ہوا اس بارے میں۔ مشال بنا کسی تاثرات کے بولی، ارے میں اپنی بات تو نہیں کر رہی، تمہاری بات کر رہی ہوں، تمہیں کیسے لگا؟ خیر مجھے ایسا کچھ نہیں ہے، مشال منہ بنا کر بولی۔ ہاں بھئی، تم جیسی نخرے باز کو کوئی نخرے والا ہی ملے گا، یہ بیچارہ تمہیں نہیں سنبھال سکتا، نشا چھیڑتے ہوئے بولی، جس پر مشال اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ رمشا کمرے میں داخل ہوئی۔ مشی آپی اٹھ بھی جائیں، سورج سر پر ہے، کتنا سوئیں گی؟ ہم علیزہ آپی کو پارلر لے کے جا رہے ہیں، جلدی اٹھیں۔ جس پر مشال چونک کر اٹھی۔ میں اتنی دیر تک سوتی رہی، بھلا مجھے اٹھا تو دیتے۔ اٹھتے ساتھ ہی بولی۔ خاصی دیر بعد جب مشال نیچے آئی، کہاں گئی یہ سب؟ امی کو دیکھ کر بولی۔ اٹھ گئی جناب، شکر ہے۔ مشال کو دیکھ کر امی نے بولا، وہ سب تو جا چکی ہیں تمہارا انتظار کر کے۔ اب امی ٹیبل پہ کھانا لگانے لگی۔ لیکن مجھے چھوڑ کر میں کیسے جاؤں گی اب؟ مجھے نہیں پتا، میں آج گھر پر تیار نہیں ہونے والی، مشال منہ بسورتے ہوئے بولی۔ اگر تمہیں جانا ہے تو جلدی کھانا کھاؤ، آریان تمہیں لے جائے گا، امی کہہ کر چلی گئی۔ مشال نے نظر گھمائی اور ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی نظر آریان پر پڑی جو لاؤنج میں خالہ سعدیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور کھانے کی میز کی طرف بڑھ گئی۔ خاصی گرمی ہے آج، گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے مشال بولی، جس پر آریان نے گاڑی کا اے سی چلا دیا۔ ہال میں ہر طرف گہما گہمی اور ہلچل مچی ہوئی۔ بارات آ چکی تو دلہن کو لایا گیا۔ رمشا اور مشال علیزے کو لا رہی تھی۔ مشال نے کام والا گولڈن قمیض اور لال شلوار پہنی تھی اور دوپٹہ جس پر قمیض کی طرح ہلکا کام ہوا تھا بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب ایک بیٹی اور ایک بہن کو اپنا گھر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، اور علیزہ بھی جانے لگی۔ مشال نے روتے ہوئے علیزہ کو گلے لگایا اور رمشا بھی روتے ہوئے اس کو گلے لگی۔ پھر نشا ملی، امی بھی ملی۔ آریان علیزہ کے سر پر قرآن رکھے ہوئے تھا۔ اس کی نظر روتی ہوئی مشال پر پڑی جو روتے ہوئے بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی آریان کی نظر لون میں بیٹھی مشال پر پڑی جو غمزدہ نظر آ رہی تھی۔ چلتے چلتے مشال کے پاس پہنچا۔ آریان نے سفید شرٹ اور سیاہ کوٹ پہنا تھا جس میں وہ کافی جچ رہا تھا۔ لڑکیاں روتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ مشال کے پاس زمین پر بیٹھتے ہوئے وہ بولا۔ مشال نے سر اٹھایا، آریان کو دیکھ کر پھر جھکا لیا۔ تھینکس فار کمپلیمنٹ۔ وہ بنا تاثرات کے بولی۔ اٹس اوکے مائی ڈیئر کزن، میں نہیں چاہتا کوئی اور تمہیں یوں روتا دیکھ کر ڈر جائے۔ اپنی ہنسی دباتے ہوئے وہ بولا۔ اس نے مشال کو غصہ بڑھا دیا۔ آپ کا مطلب میں اتنی زیادہ ڈراؤنی لگ رہی ہوں کہ کوئی بھی ڈر جائے گا؟ مشال لب بھینچتے ہوئے بولی۔ بالکل، آریان کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ مشال میں اتنا حوصلہ نہ تھا کہ وہ آرام سے کسی کی بات سن لیتی، اور وہ بھی آریان کی۔ وہ غصے سے اٹھی اور پاؤں پٹکتی جانے لگی کہ اچانک آریان نے اس کا بازو تھام لیا۔ یار میری پوری بات تو سن لو مشال، آریان اس کا بازو تھامتے ہوئے بولا۔ اور کوئی کمپلیمنٹ بھی دینا باقی رہ گیا ہے؟ مشال جو غصے میں تھی اس کے ہاتھ کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوا کر بولی۔ ہاں بالکل، آریان اسی طرح مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ مشال اسے غسیلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا مطلب تھا تم روتے ہوئے پیاری نہیں لگتی، مگر مسکراتے ہوئے واقعی بہت پیاری لگتی ہو۔ آریان اس کی غسیلی آنکھوں سے بچنے کے لیے یکدم بولا۔ یہ سننا تھا کہ مشال کا غصہ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا اب آنکھوں میں غصے کی جگہ حیرت تھی؟ عجیب سی حیرت۔ اس کا منہ سرخ پڑ گیا۔ مشال کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرے۔ وہ کچھ کہے بغیر ہی وہاں سے چلی گئی۔ آریان اسے مسکرا کر جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ شادی کے 2 دن بعد آج علیزہ اور احسن کی دعوت تھی۔ مشال اپنی امی کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا رہی تھی اور بیل کی آواز آئی۔ رمشا دروازہ کھولنے کے لیے گئی۔ مشی آپی، نشا آپی آئی ہیں، رمشا کی آواز آئی۔ مشال اب نشا کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ اور میٹھے میں کچھ نہیں بنا؟ اسما صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ چلے آنٹی، میں اور مشال کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نشا مشال کا بازو پکڑ کے کچن میں چلی گئی۔ دھیان رہے میٹھا ہی بنے، کچھ اور نہ بن جائے، رمشا ہنستے ہوئے بولی۔ شام کا وقت ہو چکا تھا، سب آ چکے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر اب لاؤنج میں بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے۔ آریان بھی کام سے آ چکا تھا۔ عائشہ، شیزہ اور رمشا آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ علیزہ نشا اور مشال کے ساتھ کچن میں باتیں کر رہی تھیں۔ ویسے کیا بنا ہے میٹھے میں؟ علیزہ نے پوچھا۔ جب کھائیں گے سب تو پتہ چل ہی جائے گا،
مشال چائے ڈالتے ہوئے بولی۔ مشال اب لاؤنج میں سب کو چائے اور ساتھ میں میٹھا پیش کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بڑے مزے کی ہے یہ سویٹ ڈش، پھوپھو فاریہ کھاتے ہوئے بولی۔ آخر بنائی کس نے ہے؟ مشال فخریہ انداز میں بولی۔ ہماری بیٹی ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے، فاریہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں، اب اس کی شادی کا بھی سوچنا چاہیے، خالہ سعدیہ نے کہا۔ خالہ، آپ کو یہی بات یاد آتی، کچھ اور بھی کہہ سکتی تھیں آپ۔ مشال سعدیہ کی بات پر چونک کر بولی۔ سب ہنسنے لگے۔ احسن بھائی، آپ نے نہیں بتایا، کیسی لگی سویٹ ڈش؟ مشال اب احسن کو مخاطب کر کے پوچھ رہی تھی، جو رامیش اور آریان کے ساتھ بیٹھا سویٹ ڈش مزے لے کر کھا رہا تھا۔ اتنی مزے کی ہے کہ بندہ کھاتا ہی رہے، احسن مزے لیتے ہوئے بولا۔ ہم بھی یہی ہیں، ہم سے بھی پوچھ لو کیسی لگی؟ آریان بولا۔ اس کی ضرورت نہیں، مشال منہ سنوار کر بولتی ہوئی علیزہ اور نشا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ رات کافی ہو چکی تھی، سب گھر جا چکے تھے۔ مشال امی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ چلے، مجھے صبح جلدی جانا ہے، سونے جا رہی ہوں، مشال کہہ کر چلی گئی۔ اسما ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ رمشا، آریان، جہاں زیب اور سعدیہ سب ٹیبل پر موجود تھے۔ مشال بھاگتی سیڑھیاں اترتی ہوئی ٹیبل کے پاس آئی۔ مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، نشا نے جلدی بلایا تھا، جوس کا گلاس پکڑتی ہوئی بولی۔ جلدی سے جوس پینے لگی۔ ارے ناشتہ تو کر لو، اسما بولی۔ نہیں، میں وہاں جا کے کر لوں گی، خدا حافظ، کہہ کر جوس کا گلاس رکھ کر چلی گئی۔ توبہ ہے اس لڑکی کی، آسمہ بیٹھتی ہوئی بولی۔ مشال یونیورسٹی کی کینٹین میں نشاط کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ وقت گزر گیا۔ ہیلو ڈیئر فرینڈز، کیسی ہو؟ نشا کے پیچھے سے آواز آئی۔ ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ مشال نے اسے دیکھے بغیر جواب دیا، اور نشا وجہ جان گئی تھی۔ یار سوری، تھوڑا کام پڑ گیا تھا، ورنہ ٹائم پر آتی، نشا معذرت کرتے ہوئے بولی۔ میں بغیر ناشتہ کیے آئی، بس اس لیے کہ تم نے جلدی بلایا تھا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ میری جان، میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا، آؤ ہم کچھ مزے کا کھاتے ہیں، نشا منانے کے انداز میں بولی۔ اچھا تم بتاؤ، پہلے اپنی ضروری بات پھر کھاتے ہیں۔ مشال کو اس کی بات یاد آ گئی۔ ہاں وہ بھی بتاتی ہوں، پہلے کچھ لے لیں، خالی پیٹ نہیں گزارا۔ نشا مشال کا بازو پکڑتے ہوئے لے گئی۔ اب وہ لوگ آرام سے کھانا کھانے لگے۔ ہاں اب بتا جلدی سے، مشال نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ میری ویڈنگ ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، نشا مسکراتے ہوئے بولی۔ کیا؟ کب؟ کیسے؟ جس پر مشال چونک پڑی۔ ہاں پرسوں، جیسے ہوتی ویسے، نشا اسی انداز میں بولی۔ یار نہ کرو، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مشال کو یقین آنے میں کچھ دیر لگی۔ یار کل بتا دیتی، مگر ہم مصروف تھے، اس لیے آج بتا رہی ہوں، نشا بولی۔ کنگریچولیشن، مشال بہت خوش ہوئی۔ ہاں لیکن ایاز پاگل ہو گیا ہے، مجھے دھمکا رہا ہے۔ نشا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تم اسے چھوڑو، اس جیسی دھمکیوں کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، مشال نے تیز تسلی دی۔ چلو لیکچر سٹارٹ ہونے لگا ہمارا۔ مشال دوپہر کے وقت گھر واپس آ چکی تھی، رمشا کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی اور اسما کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ اتنے میں آریان بھی آ گیا۔ مشال کی نظر لاؤنج میں آتے آریان پر پڑی، جو پولیس آفیسر کی یونیفارم میں خاصا اچھا لگ رہا تھا۔ واؤ، ہمارے گھر پولیس آفیسر آئے ہیں آج، رمشا آریان کو گھورتی ہوئی بولی، جس پر آریان ہنس پڑا اور بولا۔ آج نہیں، روز آئے گا یہ پولیس آفیسر، کہتا اب وہ سیڑھیاں چڑھ کر چلا گیا۔ مشال اٹھ کر کچن کی طرف آ گئی اور امی کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگانے لگی۔ سب کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ جہاں زیب اکثر کام سے دیر سے ہی آتے تھے اور آج بھی دیر سے ہی آنا تھا۔ مشال کھانا کھاتے ہوئے کسی سوچ میں گم نظر آ رہی تھی۔ مشال کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ مشال اسما کی آواز پر چونکی۔ وہ میں کھا رہی ہوں، جلجلا کر بولی۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے نا؟ اسما کو مشال کا یہ رویہ عجیب لگا۔ جی سب خیریت ماما، مشال نے سرسری کہا۔ آریان کی نظر مشال پر پڑی، جو واقعی پریشان نظر آ رہی تھی۔ وہ ماما مجھے آپ سے بات کرنی تھی، مشال بالآخر بول پڑی۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ ہمارا ٹرپ جا رہا ہے، امتحان سے پہلے مری تو مجھے بھی جانا ہے، مشال آہستہ بولی۔ ہاں چلی جاؤ، مگر ساتھ کسی بڑے کو لے جاؤ۔ اسما نے فوراً حامی بھر لی۔ ماما اس کی ضرورت نہیں، ہم سب فرینڈز ہوں گے، اور نشا بھی ہے میرے ساتھ، مشال فوراً بولی۔ پھر بھی گھر میں سے کسی کا جانا ضروری ہے، اکیلے تو تمہیں نہیں جانے دوں گی، اسما بولی۔ ماما میں بچی تو نہیں ہوں، جا سکتی ہوں، مشال اپنے دفاع میں بولی۔ نہیں، آریان تمہارے ساتھ جائے گا، اسما نے فیصلہ سنایا، جس پر آریان چونکا۔ ماما بس کہہ دیا نا، مشال کچھ کہتی کہ اسما نے ٹوک دیا۔ اس بار ان کی گفتگو میں آریان نے مداخلت کی۔ سوری خالہ، مگر میرا نہیں خیال کہ مجھے میری ڈیوٹی سے آف ملے گا، مشال نے آریان کو دیکھا۔
تو کوئی بات نہیں، میں فاریہ آپی سے بات کر کے رومش کو ساتھ بھیج دوں گی۔ اسما نے دوسرا ہتھیار اٹھا لیا۔ ماما پلیز میں جا سکتی ہوں، کچھ دنوں کی تو بات ہے، مشال نے التجائی انداز میں بولا۔ خالہ اگر آپ کو میری بات بری نہ لگے تو میں تو کہوں گا کہ اسے اکیلے جانے دے، وہ بچی نہیں ہے، اچھی اور برے میں فرق جانتی ہے۔ آریان مشال کی روحانسی شکل دیکھتے ہوئے بولا۔ مگر بیٹا ماما پلیز، مشال نے اسما کی سنے بغیر التجا کی۔ اسما جانے دو نا، کیوں ضد کر رہی ہو؟ اب کی بار سعدیہ بولی۔ جو مرضی کرو، اپنے بابا سے خود ہی کہہ دینا، وہ میں کر لوں گی۔ مشال بے تحاشا خوش ہوئی اور آریان کی طرف شکر کے انداز میں دیکھ کر پھر کھانا شروع کر دیا۔ مشال اپنے کمرے میں پیکنگ کر رہی تھی، اس کے جانے میں 2 گھنٹے رہ گئے تھے۔ وہ بیگ میں اپنے کپڑے ڈال رہی تھی کہ موبائل کی رنگ ہوئی۔ نشا کی کال تھی۔ ہیلو مشال، یار ریڈی ہو تم؟ ہاں بس سامان رکھ رہی ہوں، تم بتاؤ تم تیار ہو؟ میں نکل رہی ہوں، تم جلدی سے نکل جانا۔ چلو میں بھی بس نکلنے لگی، مل کر بات ہوتی ہے، مشال نے کہہ کر فون بند کر دیا اور بیگ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سیڑھیاں اترتی ہوئی ماں کو دیکھا۔ ماما ڈرائیور سے کہیں میرا سامان گاڑی میں رکھ دے، ڈرائیور کو تو کام پر بھیجا ہے، وہ گھر نہیں ہے۔ اسما مشال کا سامان دیکھتے ہوئے بولی، جس پر مشال حیران رہ گئی۔ کیا مطلب؟ اب میں کیسے جاؤں گی؟ دیر ہو جائے مجھے۔ مشال پریشان ہو کر بولی۔ آریان فون سنتا ہوا لاؤنج میں آ رہا تھا۔ اس کی نظر مشال اور اس کے سامنے پڑی۔ کیا ہوا خالہ؟ سب خیریت؟ اسما سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ بیٹا وہ مشال کو جانا تھا اور ڈرائیور گھر پر نہیں، اسما بولی۔ میں چھوڑ آتا ہوں۔ آریان اب مشال کا سامان پکڑ کر لے جا رہا تھا۔ چلو دھیان سے جانا، اسما مشال کو گلے لگا رہی تھی۔ مشال سب سے مل کر باہر گاڑی کی طرف آ گئی جس میں آریان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گاڑی میں خاموشی تھی اور آریان سامنے نظریں جمائے گاڑی چلا رہا تھا۔ تھینکس کل کے لیے، مشال نے آریان کو دیکھ کر بولا۔ کس لیے؟ آریان سامنے ہی دیکھ رہا تھا۔ کل آپ نے جو بھی ماما سے کہا اس کے لیے، ورنہ وہ مجھے آنے ہی نہ دیتی۔ اب مشال اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر بول رہی تھی، میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ بھی شاید یہی کرتا۔ آریان اسی طرح بے تاثر گاڑی چلاتا رہا۔ مشال ونڈو اسکرین سے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی میں پھر خاموشی چھا گئی۔ کب تک واپسی ہوگی تمہاری؟ آریان سامنے دیکھتا ہوا بولا۔ مشال چونکی۔ 1 ہفتے بعد۔ مشال ونڈو اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ یونیورسٹی پہنچ گئے۔ نشا گیٹ پر ویٹ کرتی نظر آئی۔ مشال گاڑی سے اتر گئی اور آریان سامان نکالنے لگا۔ مری کی ٹھنڈی فضاؤں میں مشال بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے گروپ کے ساتھ پہاڑ چڑھ رہے تھے۔ بہت سے لوگ تھک گئے تو کسی جگہ آرام کے لیے بیٹھ گئے۔ یار اتنی اچھی اپرچونٹی مل رہی تھی، لے آتی اپنی کزن کو، نشا پانی پیتے ہوئے بولی۔ تم پاگل ہو؟ نشا وہ ساتھ آ جاتا تو ہم پر پابندیاں لگ جاتی، یہ نہیں کہ وہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، مشال منہ بناتے ہوئے بولی۔ تم فضول میں بیچارے کے پیچھے پڑی رہتی ہو، وہ ایسا بالکل نہیں ہے، نشا آریان کی حمایت میں بولی۔ نشا تم چاہ رہی ہو تو میں یہاں سے اٹھ جاتی ہوں، مشال غصے سے بولی۔ سوری، میں مذاق کر رہی تھی۔ نشا یکدم چپ ہو گئی۔ نہ جانے کیوں مگر مشال کو آریان کی تعریف سننا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ ہفتہ کیسے گزر گیا پتہ بھی نہ چلا۔ مشال اور نشا یونیورسٹی میں انتظار کر رہے تھے۔ چلو اب ایگزام کی تیاری کرو اور پھر میری شادی کی تیاری کرو اور پھر رزلٹ کی تیاری، نشا بولی۔ میں کسی اور کی تیاری کروں نہ کروں تمہاری شادی کی ضرور کروں گی، مشال مسکرا کر بولی۔ کچھ دیر باتیں کرتی رہی۔ مشال کا ڈرائیور آ گیا تو پہلے نشا کو ڈراپ کر کے پھر وہ خود گھر آ گئی۔ گھر کے ماحول میں کافی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ رمشا کے امتحان ہو رہے تھے اور آریان ڈیوٹی کی وجہ سے بہت کم گھر نظر آتا تھا۔ اسما اور سعدیہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی اور مشال بھی امتحان کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ سب کھانے کے ٹیبل پر ناشتہ کر رہے تھے تو اتوار کا دن تھا، اس لیے سب موجود تھے۔ رمشا امتحانات سے فارغ ہو چکی تھی۔ امی کل میرا پہلا پیپر ہے تو آج میرے کمرے میں کوئی بھی نہ آئے، مشال کھاتے ہوئے بولی۔ کوئی سے مراد میں ہوں نا، رمشا منہ بناتے ہوئے بولی۔ ہاں بالکل، آپ تو بڑی سمجھدار ہو گئی ہیں، مشال نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ نہیں آؤں گی، رمشا نے منہ بنا لیا۔ اچھا چلو آرام سے ناشتہ کر لو، آسما بولی۔ مشال کمرے میں بیٹھی پیپر کی تیاری کر رہی تھی کہ فون کی رنگ ہوئی۔ نشا کی کال تھی۔ ہیلو نشا۔ ہیلو مشی، کیسی ہو؟ میں ٹھیک، تم کیسی ہو؟ آئی ایم آل رائٹ۔ بتاؤ تیاری کیسی جا رہی ہے؟ ہاں بس ہو رہی ہے، دیکھو اب، مشال بیڈ پر ٹیک کر آئی بولی۔ چلو صحیح ہے، تم پھر کرو تیاری، میں بھی کر رہی ہوں۔ اوکے، کال بند ہو گئی۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔
مشال ابھی بھی پڑھنے میں مصروف تھی اور ویسا ہی ہوا تھا جیسا اس نے کہا تھا، کوئی بھی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ مشال نے گہری سانس لی، وہ تھک گئی تھی اور بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ بستر سے اٹھی اور دروازے سے باہر نکل گئی، سیڑھیاں اتر رہی تھی، اس کی نظر لاؤنج میں بیٹھی رمشا پر پڑی، ادھر ادھر دہرائی اور کوئی نظر نہ آیا۔ وہ رمشا کے پاس لاؤنج میں آئی، کوئی نظر نہیں آ رہا، سب کہاں ہے؟ رمشا سے پوچھا۔ آ گئی آپ؟ بابا تو صبح سے گئے ہوئے ہیں، آریان بھائی شاید دوستوں کے ساتھ ہیں اور ماما خالہ کے ساتھ کسی سے ملنے گئی ہیں، اور میں اکیلی یہاں بور ہو رہی ہوں، رمشا نے بولا۔ اچھا، گھر میں بس ہم دونوں ہی ہیں؟ مشال نے کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ اسے بہت بھوک محسوس ہو رہی تھی، وہ اب کچن کی طرف آ گئی کچھ کھانے کو دیکھنے، مگر کچھ نہیں ملا۔ وہ منہ لٹکائے ہوئے رمشا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ماما خالہ کب آئیں گی؟ کچھ پتہ نہیں، بتا کر نہیں گئے وہ۔ مشال نے گہری سانس بھری، سر صوفے سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ مشی آپی، آپ اور میں کہیں چلیں؟ رمشا نے التجائی انداز سے پوچھا۔ مشال نے آنکھیں کھول لی۔ تم اور میں اکیلے کہاں جائیں گے؟ آریان بھائی کو بلا لیتے ہیں نا، وہ ہمیں لے جائیں گے۔ مگر ان کو کیسے بلائیں گے ہم؟ میرے پاس تو نہیں نمبر ان کا۔ مشال کو پہلی بار رمشا کی کوئی بات صحیح لگی تھی، کیونکہ وہ خود بھی کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ رکے ذرا، رمشا کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ہاتھ میں موبائل پکڑتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر آ گئی۔ یہ لے، اس میں آریان بھائی کا نمبر ہے، پر میرے پاس بیلنس نہیں۔ تمہارے پاس اس کا نمبر کیا کر رہا ہے؟ مشال رمشا کو تجسس بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ آج ضرورت پڑ گئی نا، بس اسی لیے۔ رمشا نے مشال کو لاجواب کر دیا۔ مگر میں کہوں گی کیا؟ نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولی۔ بس آنے کا بول دینا۔ مشال نے کان پر فون لگایا، دوسری طرف رنگ جا رہی تھی۔ ہیلو؟ ہیلو کون؟ آریان کی آواز آئی۔ مشال بات کر رہی ہوں، مشال نے جھجکتے ہوئے بولا۔ او مشال، کیسی ہو؟ آریان اب پرجوش انداز میں بولا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ خیریت ہے؟ تم نے مجھے کال کی، مطلب سب ٹھیک تو ہے؟ وہ رمشا ضد کر رہی تھی کہ آپ کو کال کر کے کہوں کہ گھر آ جائیں۔ اچھا میں آ جاتا ہوں، کوئی ضروری کام ہے؟ وہ باہر جانا چاہ رہی ہے، گھر پر کوئی نہیں ہے اس لیے۔ آہا، صرف اسی نے جانا ہے کیا؟ آریان جیسے کچھ جاننا چاہ رہا تھا۔ ہاں جی، صرف اسی نے، مشال نے بڑی مہارت سے جھوٹ بولا۔ اچھا، اسے کہہ دو میں آ رہا ہوں، ریڈی ہو جائے۔ دوسری طرف سے کال بند ہو گئی۔ مشال نے سکون کا سانس لیا۔ تیار ہو جاؤ، وہ آ رہے ہیں۔ مشی آپی، آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ رمشا مشال پر نظریں جما کر بولی۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، صرف تم ہی جا رہی ہو، مجھے بہت کام ہے۔ مشال اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ مشال دوبارہ تیاری میں مصروف ہو گئی۔ کافی دیر گزر گئی، مشال کو اب شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب تک تو رمشا بھی جا چکی ہوگی، میں کیا کروں؟ مشال سیڑھیاں اترتی خود سے بات کر رہی تھی کہ اس کی نظر لاؤنج میں بیٹھی رمشا پر اور آریان پر پڑی، جو کچھ کھا رہے تھے۔ مشال لاؤنج میں پہنچی۔ مشی آپی آ جائیں، آپ بھی کھا لیں، پیزا بہت مزے کا ہے، رمشا کھاتے ہوئے بولی۔ آپ لوگ تو باہر جانے والے تھے نا؟ مشال نے آریان کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں جانے والے تھے، مگر میں نے گھر ہی آرڈر کر لیا، کیونکہ باہر سے زیادہ گھر میں مزہ آتا ہے، آریان نے کہا۔ اور ویسے بھی میرا پیٹ کہہ رہا ہے کھا لو، بعد میں شاید نہ ملے۔ آریان مشال کو دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا۔ آ جائیں مشی آپی جلدی سے۔ رمشا نے مشال کا بازو پکڑتے ہوئے بٹھا دیا۔ مشال کا صبر جواب دے گیا تھا اور اس نے کھانا شروع کر دیا۔ کچھ دن مشال امتحانات میں مصروف رہی، کبھی کمبائنڈ اسٹڈیز کے لیے نشا کے گھر چلی جاتی تھی یا نشا اس کے گھر آ جاتی۔ اسی طرح 2 ہفتے گزر گئے اور اب مشال امتحانات سے فارغ ہو چکی تھی۔ اب وہ نشا کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ نشا کی شادی میں چند دن باقی رہ گئے تھے۔ لاؤنج میں بیٹھے اسما اور سعدیہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ مشال فون میں متوجہ تھی اور آریان بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ میں تو علیزہ آپی کے بعد سے بور ہو گئی ہوں، مشی آپی تو مجھے ٹائم ہی نہیں دیتی، رمشا لاؤنج میں آتے ہوئے بولتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ تو آپ مجھ سے بات کر لیا کرو، آریان اور رمشا کی سن کر مسکرا کر بولا۔ مشال موبائل میں لگی ہوئی تھی اور ان کی باتیں بھی سن رہی تھی۔ آریان بھائی باہر گھومنے چلیں؟ رمشا نے فرمائش کی۔ ہاں چلو چلتے ہیں، آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ آریان نے فوراً حامی بھر لی۔ ہاں مزہ آئے گا۔ مشال بھی موبائل میں ہی گھسی ہوئی تھی۔ آئس کریم کے نام پر اس کا بہت دل چاہا، مگر وہ بھی پکی تھی، جب تک اسے کوئی دعوت نہ دیتا وہ بھی جانے والی نہیں تھی۔ لگتا ہے آپ کی مشی آپی کو آئس کریم پسند نہیں ہے، آریان اب مشال کو دیکھ کر بولا، جس پر وہ جھچکی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آریان بھائی؟ آئس کریم اور مشی آپی کو پسند نہیں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔
آریان کے کہنے پر رمشا نے بتایا۔ مشال اب ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں آریان، ان دونوں کو لے جاؤ، گھوم پھر آئیں گے، اسما نے کہا۔ رات کافی ہو چکی تھی، وہ گھر واپس آ چکے تھے۔ مشال کا منہ بنا ہوا تھا اور رمشا خوشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آریان بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کیا ہوا مشال؟ اسما نے پوچھا۔ مجھے کیا ہونا ہے، مشال نے جواب دیا۔ رمشا لب دبائے ہنسی۔ میں سونے جا رہی، مشال کہہ کر سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ آریان اور رمشا ہنسنے لگے۔ مشال بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، اچانک فون کی رنگ ہوئی۔ فون پر نام دیکھ کر اس کے چہرے پر جو غصہ تھا وہ خوشی میں تبدیل ہو گیا۔ ہیلو نشا، کیسی ہو؟ فون کان سے لگاتے ہی فوراً بولی۔ ٹھیک نہیں ہوں، تم مجھ سے کل آ کر مل لو پلیز۔ دوسری طرف سے روتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پہنچی۔ ہاں میں مل لیتی ہوں، مگر ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ۔ مشال اس کی آواز سن کر پریشان ہو گئی۔ کل یونیورسٹی آنا، بائے۔ آگے سے یہ کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ مشال اس کی کال سے پریشان ہو گئی۔ صبح سویرے مشال سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی۔ آریان کو کہیں جاتے دیکھا۔ آریان کام پر جا رہے ہیں آپ؟ آواز دے کر پوچھا۔ آریان نے مشال کی آواز سن کر کہا، تم اس وقت کیا کر رہی ہو؟ وہ مجھے یونیورسٹی جانا تھا، اگر آپ کو پرابلم نہ ہو تو مجھے چھوڑ دیں گے؟ آہا، رات کو تو شاید میں نے سنا تھا کہ تم میرے ساتھ باہر کبھی نہیں جاؤ گی۔ آریان اب اسے چھیڑ رہا تھا۔ مشال اسے دیکھتی کھڑی رہی۔ آ جاؤ جلدی سے، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، کہہ کر آریان باہر چلے گئے۔ نشا، تم نے تو رات کو مجھے پریشان کر دیا تھا، مشال نشا کے ساتھ چلتی چلتی کہنے لگی، پر نشا کچھ بولے بغیر زمین کو گھورتی جا رہی تھی۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں، مشال نے اس بار اس کے کندھے کو جھٹکاتے ہوئے بولا۔ ہوں۔ نشا چونکی۔ میری جان بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ مشال بہت پیار سے اس سے دوبارہ پوچھنے لگی۔ کسی ریسٹورینٹ چلتے ہیں، نشا نے بس اتنا ہی کہا، اور دونوں اب یونیورسٹی سے باہر فٹ پاتھ پر چل رہے تھے۔ میں نے تمہیں ایاز کے بارے میں بتایا تھا نا کہ وہ دھمکا رہا ہے، نشا سر جھکائے بتا رہی تھی۔ تم اس کی باتوں کو سیریس کیوں لے رہی ہو؟ مشال کو غصہ آیا۔ یار مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں کیا کروں؟ نشا روحانسی ہو گئی۔ یار نشا دیکھو، کل تمہاری مہندی ہے، تمہیں خوش ہونے کے بجائے تم اس آدمی کی باتوں سے پریشان ہو رہی ہو جو کچھ کر بھی نہیں سکتا، صرف دھمکا رہا ہے۔ مشال نے پھر اسے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر یار اگر اس نے واقعی مجھے مار دیا تو؟ نشا نے مشال کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ تو میری جان تم فکر نہ کرو، اسے تمہیں مارنے کے لیے پہلے میرا مقابلہ کرنا ہوگا، مشال فخریہ انداز میں بولی۔ نشا خاموش رہی۔ اب وہ دونوں چلتے چلتے ریسٹورنٹ کے پاس گلی میں آ چکی تھیں۔ اچانک ایک گاڑی ان کے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے کچھ آدمی نکلے، مشال کو ایک طرف دھکا دیتے ہوئے نشا کے پاس پہنچے۔ مشال اچانک دھکا لگنے کی وجہ سے خود کو سنبھال نہ سکی اور اس کا سر زمین پر جا لگا۔ اس نے درد سے کراہتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھا جہاں سے خون رس رہا تھا۔ وہ لوگ نشا کو پکڑے کھڑے تھے۔ نشا چیخیں مار رہی تھی۔ اتنے میں کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخوں کو دبا دیا۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں چاقو تھا جو پکڑے نشا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اتنے میں مشال اٹھی اور اس آدمی کے چاقو والے بازو کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیے پیچھے کھینچ رہی تھی کہ ایک آدمی نے مشال کو پکڑ کے زور سے جھکڑ لیا۔ نشا! نشا! مشال گلا پھاڑ کر چیخیں مار رہی تھی۔ چاقو اب نشا کی گردن پر تھا اور بہت بے رحمی سے پھیر دیا گیا۔ ندی کی طرح خون بہہ رہا تھا۔ اب نشا کی چیخیں تھم چکی تھیں۔ اسے مزید کچھ کہنے کی مہلت نہ ملی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ مشال کے حواس اڑ گئے، وہ بالکل ساکت ہو گئی۔ کچھ دیر کے لیے وہ سوچنے کی صلاحیت کھو بیٹھی۔ اس نے آدمی کی گرفت سے نکلنے کی بے حد کوشش کی مگر ناکام رہی کہ اچانک اس نے اپنے دانتوں کے ساتھ پوری قوت سے کاٹا، جس کی وجہ سے آدمی کی گرفت ذرا ڈھیلی پڑی۔ مشال نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بھاگ پڑی۔ پکڑو اسے، یہ کہہ کر وہ مشال کے پیچھے بھاگے۔ مشال بھاگ کر ریسٹورنٹ پہنچی، چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہی تھی کہ باہر شور کی آواز آئی۔ وہ بے دھڑک کاؤنٹر کی طرف بھاگی اور اندر کی طرف جھک گئی۔ وہ لوگ اب ریسٹورنٹ میں موجود تھے اور آوازیں نکال رہے تھے، کرسیوں کو اٹھا کر پھینک رہے تھے۔ اچانک ریسٹورنٹ میں ہڑبڑی مچ گئی، لوگ جان بچا کر بھاگنے لگے۔ مشال پر خوف طاری تھا، اس کی نظر کیبنٹ پر تھی۔ وہ جھکتی ہوئی کیبنٹ کے اندر چلی گئی اور دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ اندر اندھیرا چھا گیا تھا۔ مشال نے بیگ سے فون نکال کر جلدی سے ڈائل نمبر ملا کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو مائی ڈیئر کزن، کیسی ہو؟ آواز آریان کی تھی۔ آریان، میں یہاں، وہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں، مجھے مار دیں گے، پلیز جلدی آ جائیں۔
مشال دھیمی آواز میں بولی، مگر روتے ہوئے اس کی آواز ہچکیوں کے ساتھ نکلی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کون پڑا ہے پیچھے؟ کہاں ہو تم؟ آریان کو مشال کی بات سن کر دھچکا لگا اور بے ساختہ بولا، مشال ریسٹورنٹ کا نام بتاتی ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں بس ابھی پہنچ رہا ہوں، آریان بولا، جبکہ دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ ادھر ادھر ڈھونڈنے کے بعد اب ایک آدمی کاؤنٹر کی طرف باہر نکلا، آہستہ چلتے چلتے کیبنٹ کی طرف بڑھا۔ مشال نے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ دیے تاکہ باہر سانس کی آواز بھی نہ جا سکے، اور آنکھیں زور کی میچ لی۔ آدمی نے اب کیبنٹ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ مشال کا سانس تھم گیا اور دل زور سے دھڑکنے لگا۔ آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل رہے تھے کہ اچانک آواز آئی، بھائی جلدی نکلے، پولیس آ گئی ہے۔ مشال کے کان میں آواز پڑی اور وہ ویسے ہی کتنی دیر سانس روکے بیٹھی رہی۔ اسے اب کیبنٹ کے ہول سے باہر کوئی نظر نہ آ رہا تھا۔ مشی، مشی، مشال کہاں ہو تم؟ کہ کچھ دیر بعد مشال نے اپنا نام سنا۔ یہ آواز آریان کی تھی۔ مشال کا رکا سانس بحال ہوا۔ وہ دروازہ کھولے باہر آئی۔ اس نے اپنی نم آنکھوں سے آریان کو دیکھا۔ وہ اب شکر ادا کر رہی تھی، اسے دوسری زندگی ملی تھی۔ آریان کی نظر مشال پر پڑی، جس کے سر سے ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ مشال میں چلنے کی سکت نہ تھی۔ آریان اس کے پاس بھاگتا ہوا گیا۔ مشال کا دوپٹہ اس کے اوپر نہ تھا۔ آریان نے ٹی شرٹ کے اوپر پہنی ہوئی شرٹ اتار کر مشال کے کندھوں پر دی۔ مشال زاروں کی طرح روتی ہوئی آریان سے لپٹ گئی۔ نشا کی تدفین ہے اور مشال ابھی ہوش میں نہیں آئی۔ اسما صوفے پر بیٹھے غمگین ہو کر سعدیہ سے کہہ رہی تھی، ہاں، ہم لوگ چلتے ہیں اس کی تدفین میں، سعدیہ نے اس کی بات پر کہا۔